ماں باپ کے آشیانے میں تھی، آج وہ آشیانہ چھوڑ کر جا رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے. اللہ ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما. کیا آپس میں باتیں کر لیے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کہ جنازہ اٹھ رہا ہے. کیا آپس میں باتیں کر لیے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کہ جنازہ اٹھ رہا ہے. عوام تو عوام، خواص کو بھی آج کس موقع میں کون سی بات، کون سے جملے بیان کرنا نہیں معلوم. میں بھی چاہتا ہوں اسٹیج اور اطراف و اکناف اور مجمع میں بیٹھے ہوئے علماء میں آج سے نہیں کہتا، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو میری بات کے مصداق ہیں، لیکن عوام کا درد رکھنا چاہتا ہوں. اے نوجوانوں، ہم ٹوپی پہن لیے تو سمجھ گئے کہ مسلمان ہو گئے، ڈبٹا پہن لیے تو سمجھ گئے کہ مسلمان ہو گئے، لیکن یاد رکھو ابھی بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر جہالت پائی جا رہی ہے. 90% مسلمان حضرت اب بھی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک قرآن پڑھا لے. یہ مکتب کا جلسہ ہے اتنا عظیم الشان، یہ جلسہ اتنا عظیم الشان رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بچے ہی پڑھ رہے ہیں، تم بھی قرآن پڑھو. 90% حضرت ابھی بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے. کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. بات صحیح کی غلط؟ میں الحمدللہ 99 میں فارغ ہوا سبیل الرشاد سے الحمدللہ. اب کیا ہے 2021، 99 کا آخر چل رہا تھا. 2000 سمجھو نا، میں مسجد میں خدمت کے لیے قدم رکھا 20 پر 2 سال کا عرصہ. سب سے پہلے ایک مسجد میں خطبہ دیتا تھا، اس مسجد کا نام مسجد سبحانیہ بنگلور. اب جو مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں مسجد عمر فاروق کی. حضرت وہ مسجد میں نہیں تھے، اب یہ مسجد کو کہیں آگے وہ تمہیں پوچھو نہ کو تمہیں ہم نہ وہ ہمارے مقدر میں 600 ہے. یہ مسجد نہیں، وہ مسجد، وہ مسجد نہیں، وہ مسجد نہیں. ہمیں سب ہے نا امامت اور کتابت کے پرندے. ہاں یہ سمجھو کہ ہمیں ہو کو اڑتے نہیں، ہم نہ اڑاتے ہی سب. ہمیں ہو کو اڑتے نہیں، ہم نہ اڑاتے ہی سب. ہمارا بھی ارادہ رہتا ہے جس مسجد میں امامت کے لیے ہم قدم رکھتے ہیں اسی مسجد سے ہمارا جنازہ نکلے، لیکن یہ 90 صدرہ سگریٹیاں وہ موقع دیتے ہیں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، علم والوں پر جاہلوں کی حکومت آئے. کیا سمجھے میرے دوستو؟ تمہیں قیامت کی علامت دکھتی نہیں؟ ہر قیامت کی علامت دکھتی ہے تمہیں، لیکن یہ قیامت کی علامت بول کر تمہیں معلوم نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ 1450 سال پہلے یہ تمام باتیں معجزانہ طور پر ارشاد فرما دیے. ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا اہل علم پر جہالوں کی حکومت ہو. ننگے پیر والے امیر بن جائیں گے، مساجد ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. قرآن کا حافظ رہ کر بھی لوگوں کے نگاہوں میں اس کی عظمت نہیں رہے گی. آج کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنے حادثات سننا بچے؟ 2 بیٹے بیٹے
کیا کر رہی بچے؟ یہ بچہ دیوبند میں اچھا دیوبند پڑھا کتا بول کو چلے ان کے پاس جاتا. کتنے سال تم لوگ بچے؟ یہ کچھ کیا کر رہا ہو؟ امریکہ ابھی ذرا سانس لیتا ہاتھ لگا جاتا. چلنا نہیں چلتا دیوبند میں پڑھ رہا امریکہ کو گیا. امریکہ جنت الفردوس کے بازو ہے. حضرت بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ ماحول کا آنا بھی قیامت کی علامت ہے. اللہ میں اسی لیے حافظ صاحب آپ میرے بالکل خاص دوست ہیں, حکیم صاحب جو میرے بڑوں میں سے ہیں, میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال شوال میں, کب شوال میں, یہاں دوسرے گاؤں سے بھی لوگ اگر آ کر ہیں تو اس حدیث کی بات پر توجہ دے. میرا کوئی پیٹ کا اور جیب کا فائدہ نہیں ہے, بس میں علم دین کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. شوال میں آپ حضرات محاسبہ کر کے اپنے گاؤں میں یا اطراف اپناف کے گاؤں میں جتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے اعزاز کا ایک جلسہ منعقد کرو. ان بچوں میں جو حافظ ہو گئے ہیں ان کو اور زیادہ اعزاز کے ساتھ قوم کو بتاؤ ہمارے گاؤں میں یہ بچے حافظ ہوئے ہیں. یہ بھی علم کی عظمت میں داخل. آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں, ہمارے کیا نام حافظ صاحب, آپ تو 3 in 1 4 in 1 ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. رنڈا میں غلط نہیں بول رہا ہوں آپ کو. آپ حضرات بھی اس میں کوشش کرو. اگر ہمارا بچہ گھر میں کوئی بھی حافظ ہو گیا تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی سا بھی بچہ حافظ ہوگا تو پورے خاندان والوں کو بلا کر ایک دعوت دو. اس میں فائدہ ہے, ڈبل فائدہ ہے, ٹرپل فائدہ ہے. یہ اس بچے کی شان و شوکت کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی, میرے بچے کو بھی میں حافظ بنایا تو میرے گھر کے اندر بھی ایسا جشن ہوگا. اور دوسرا کیا, زبی بھائی کا بیٹا حافظ ہوگا, کتنے تحفے آ رہی, دیکھو میرے بیٹے کو بھی حافظ بنایا تو اتنے تحفے آ رہی. میں جب حج کیا تو رب کعبہ کی قسم میرے والد صاحب نے ایسی دعوت کی. عالم کورس میرا ہم جماعت حج سبیل الرشاد سے فارغ ہوا تو میرے والد صاحب نے 2 دعوتیں کی. ایک دن خالص علماء کرام کی اساتذہ کی دعوت کی تاکہ ان کے خدمت میں کوئی فرق نہیں آنا. دوسرے دن میرے پورے خاندان والوں کی دعوت. اور ایک غلط طریقہ نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علماء جو بھی کرتے ہیں ان کی سند ان کے پاس موجود رہتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر صرف سورہ بقرہ یاد کرے, 12 سال میں یاد کرے سورہ بقرہ, 2.5 پارہ کتنے سال میں یاد کرے, 12 سال میں یاد کر کے اپنے والد کے پاس آ کر کہنے لگے ابا جان الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سورہ بقرہ کا حافظ ہو گیا. تو خوشی میں حضرت عمر نے پورے مدینے والوں کی دعوت کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, سلام کرتا ہوں حافظ صاحب آپ کو. آپ نے ان بچوں کو ذرا قرآن پڑھانے والوں کو 2 اساتذہ کو اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا. آج ایسے ثبوت و محبت پیش کرنے والوں کی کمی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے بچے کو جا کو مدرسے میں چھوڑے. ایک عجیب بات ہے, ہمارے بچے ہمارے پاس پڑھتے نہیں, دوسرے جگہ پڑھتے سو حضرت. حضرت امام ابو حنیفہ سراج الائمہ, فخر الفقہاء, فخر المحدثین, فخر المفسرین, انہوں اپنے بیٹے کو جا کر مدرسے میں چھوڑے. حضرت پڑھاؤ میرے بچے کو. حضرت بولے تمہیں چھینا. حضرت بولے میں ہوں مجھے معلوم, لیکن یہ طبیعت ہے, بچے باپ کے پاس بہت کم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو بابا نا پتی مارے تو بول سن امی کو بابا
धमकी देता तो बच्चे पोटे को भी मालूम ये पहाड़ किसी से डरता नहीं सिवाय हमारे मम्मी से। आजकल तो जोरों से इतना डर रही हूं उतना तो शैतान से भी नहीं। एक साहब है ना, एक मौलवी साहब का बयान सुने कहते जो जोरू से डरता उन्हें जन्नत को जाता नहीं। जोरू का एक तरकुब बैठा था, इरादा कर लिया बंदे को किसी सूरत से जन्नत को जाना थे, इन्हें कब तक हंसी मेरे साथ थे वहां के हुरा के साथ रखो, हरगिज़ डरता नहीं। दुआ खत्म होते ही नमाज भी पढ़े नहीं, सीधा घर को चलेगा हिम्मत दिखाने। रस्ते में सब पढ़ लो जा रहा ला हौला वला कुव्वता माशा अल्लाह कान वला इंसा lam yakun ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि वला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। पूरा हिम्मत के बात करने का सीधा घर को गया, दरवाजे के पास खड़ जाकर बेगम बेगम तेरे दिल के सगा बड़े बड़े घर काकी अंदर की सारे इतना बमड़े मारते रहे मगर क्या जी हुआ डर गया। क्या जी हुआ डर गया पलंग के नीचे छप्या बराबर छप्या नहीं पावा निकले कोई इन्हें सोची इतने बमड़िया मारे ना दिख रहा नहीं है तो गोल गोल नहीं आग हो जाएगी तो पलंग के नीचे पावा ही ये क्या जी। हाँ ही मेरा घर बेगम में काम ही ले सकते हो। हजरत इमाम अबू हनीफा वाक़ियात याद रखेंगे, बातें याद रखेंगे। मैं हंसाते हंसाते इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके ज़हनों में बात महफूज हो जाए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि अपने बेटे को जाकर मदरसे में छोड़े, हजरत से कहा वो दिन मकतब में छोड़े, हजरत से कहा कि हजरत मेरे बच्चे को पढ़ाओ। अब बच्चा रोजाना सबक लेकर आता था, हजरत रोज पूछते थे कहाँ तक पढ़े बेटे, कहाँ तक सबक, कहाँ तक सबक, कहाँ तक सबक। कुरान पढ़ने की जो तख्ती उस जमाने में थी, कुरान पढ़ाने की उस जमाने में जो तख्ती थी वो तख्ती मुकम्मल हो गई। एक दिन बच्चा आकर बोलिया कि अब्बा जान अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुरान शरीफ उठा रहा हूं। क्या कुरान शरीफ उठा रहा हूं। बाप को इतनी खुशी हुई अबू हनीफा को, बेटा हाफिज बना तो इनकी मग़फ़िरत होना जरूरी नहीं, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ना अलग, दूसरे के बच्चे पढ़ना अलग। क्या मेरा बच्चा अब कुरान उठाने के लायक हो गया, खुश हुए। अबू हनीफा गरीब नहीं थे, अमीर थे। उस वक्त उनके पास कर्जन 5000 दीनार थे। कितने? 5000 दीनार। हजरत दीनार बोले तो सुनने के सिक्के डल्ले। 5000 दीनार बैग में डाल लगो, सीधा हजरत के पास आको देखो। हजरत बच्चा बोलिया आज कुरान शुरू करते। हाओ हाओ हजरत, बड़ी खुशी की बात, बड़ी मेहनतों से आपने मेरे बच्चे को कुरान तक पहुंचाया, ये मेरे तरफ से एक हकीर तोहफा है। 5000 दीनार देखो क्या बोले, हकीर तोहफा है। आज 10 दिन 15 दिन के बाद बच्चे को पूछे कहां तक सबक चला बेटे, अब्बा सूरह फातिहा खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। फिर घर तलाश करे, इत्तेफाक से 5000 दीनार मिले और एक मर्तबा बैग लेकर आए। कहने लगे कि हजरत सुना कि आज मेरे बच्चे का सूरह फातिहा मुकम्मल हुआ है, एक खतीर तोहफा है। सुभान अल्लाह। कुरान को जानने वाले ही इस किस्म का काम करते हैं। आज मौलवी साहब को देते सो तोहफे, मुंह के हकीर नहीं, हकीकत में हकीर। कब से भी हजरत निकाह निकाह पड़ा दल को हारस का नहीं तो 900 का बाबा हिस्सा कवर देता। कवर कवर बोला तो समझते कभी
کیا بولتے ہیں؟ ہاں لفافہ، اتفاق ہی لکھو لفافہ. وہ ایسا زبردست ہوتا حضرت کو کیا کہ ڈوری آپ کو کیا کیا وہ مسجد سے گھر کو گئے تک خوابات خوابہ ہمارے مسجد سے گھر کو آئے تک کے ٹھیک ہو. تو کروڑ پتی کی بیٹی کا نہ نکاح پڑا ہے سو گھر کو آپ کو کان ضرور دیکھ لیتی کہ تو بول کو سیدھا جا کو کمرے کے اندر ادھر ادھر دیکھ کو لفافہ کھولے تو میت کی حالت بڑی خراب ہوتی. میت کی حالت بڑی خراب ہوتی. غسل پر بات کرتے کرتے گیا سو چھوڑا نہیں. مسجد سبحانیہ عمر فاروق خطابت اور امامت دوسرے ائمہ کی بات کرتے کرتے گیا. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور تمہارے بچوں کے اندر اگر علم آنا ہے تو لکھ کر رکھ لو کہ قرآن پڑھانے والے علماء کا ادب کرو. جو باپ یا جو ماں علماء کا ادب نہیں کرتے ان کے بچوں کے اندر خدا کی قسم علم داخل نہیں ہوتا. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوٹ فرما لیں آپ جیسے علماء. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیان میں ارشاد فرمایا، جو علماء کا ادب نہیں کرتا ان کی اولاد میں علم داخل نہیں ہوتا. ایک آدمی آ کر کہا کہ حضرت کیسی کیسی باتیں آپ بیان کر دیتے ہیں. آپ بولے کہ اگر کوئی علماء کا ادب نہیں کرتا تو اس کی اولاد میں علم داخل نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے ایک آدمی علماء کا بالکل کٹر مخالف ہے لیکن اس کا بیٹا عالم ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی نے فوراً پوچھا کہ وہ عالم تاجر ہے بھی؟ ہاں تاجر ہے. تو تب حضرت رشید احمد گنگوہی نے کہا اگر مقدر میں علم ہے تو داخل ہو جاتا ہے لیکن اس کے علم سے امت کو فائدہ نہیں پہنچتا. عالم بن جائے گا فائدہ نہیں پہنچے گا، مفتی بن جائے گا فائدہ نہیں پہنچے گا، بخاری شریف پڑھانے کی صلاحیت رہے گی لیکن نورانی قاعدہ پڑھانے کی سعادت نہیں ملے گی. ہمارے بچوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کا بے حد ادب کرو. وہ ہمارے بچے کو مارے، اگر زیادہ مار ڈالے تو آ کر بولو حضرت چھوٹا معصوم بچہ حضرت ایسا مارو لوگ کو. فیس لانے کے لیے بھیجے حضرت پیسے نہیں کرونا حضرت آئندہ مہینہ دیتے. یہ کام اسکول میں ہوتے مس آئندہ مہینہ ملا کے دیتے ہیں. مس بولتے نہیں کتنے ادب سے آپ ہاں کتنا ڈرتے ہی معلوم کیا کہ اسے اسکول میں پڑھانے والی مس رابعہ بصریہ آئندہ مہینہ کتنے ادب سے بات کرتے ہیں. وہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے مکتب میں حضرت مار ڈالے ماں قیامت کہاں رہے بولی وہ بولی صاحب اللہ تمہیں بچے دیا نہیں، میرا بچہ سمجھے کہ بکرا سمجھے. کئی کو الگ الگ سمجھنا، جو سمجھنا وہ سمجھے. ایسا مارتے تو کیا بنتے. جبکہ آپ کو معلوم ہوگا حدیث ضعیف ہے، قرآن کے سیکھتے وقت جس بچے پر استاد کا مار پڑتا ہے اس جگہ کے لیے اسی وقت خدا جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. تمہارا بچہ اسکول اور کانوینٹ جا کر
یہ بھی CDEFG پڑھتا رہے گا، اجر تم کو نہیں ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم، فقیہ ابو الفیض سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی کا بچہ مکتب کو آ کر الف با تا پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ابھی سورہ فاتحہ پڑھا نہیں، الف لام میم نہیں پڑھا، سیقول نہیں پڑھا، تلک الرسل نہیں پڑھا، ناظرہ نہیں پڑھا، حفظ نہیں پڑھا، ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھا، مسائل نہیں پڑھا، ابھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی ایک زبردست عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں اس کے باپ دادا میں 7ویں پیڑھی تک اس کے بسم اللہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ کیا سمجھے اس تعلیم کو؟ یہ خدا کی قدرت ہے، نبی کا صدقہ ہے، یہ علماء کی کرامت ہے۔ یہ علم حاصل کرنے والے لوگوں کے نگاہوں میں غریب دکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بادشاہوں سے بہتر ہوتی ہے۔ بات صحیح ہے نہیں کیا حضرت؟ آپ خالی دو کر کے کھانے میں کتنا ایٹم کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں، ان کو سوچ کو آدھا گھنٹہ ہوگا۔ ایسی مچھلیاں کھایا ہوں حضرت، مودی خواب میں بھی دیکھا نہیں لگا۔ اتنا بڑا کروڑ پتی امبانی کبھی بھی 5 کلو 10 کلو کی مچھلی کھایا کیا پوچھو، وہ بھی ساری بکرے کا بھیجا آتا نہیں، وہ سائز کا بھیجا مچھلی کا، منجے رکھے سو کھائے سو زمین۔ اتنی بڑی مچھلی حضرت، پیٹ گیٹ پاک کرتوں میں سوٹ لگ رکھا، اتنی بڑی مچھلی تلنے کے واسطے کڑی کتنی بڑی رہی۔ اللہ بولیا خاموش کھانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے، چلانا نہیں چلانا۔ دیکھو کپڑے استری ہائی غریب، زندگی بادشاہوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ صدقہ ہے قرآن پاک، یہ صدقہ ہے نبی کے علم کا، یہ صدقہ ہے شریعت کا۔ اے نوجوانوں، آج تمہاری زندگی میں پریشانی اس لیے ہے کہ تمہاری زندگی قرآن سے دور ہے۔ مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یہی تمہاری پریشانی کا راز ہے۔ تمہیں مجھ سے پوچھو کہ تم کیوں پریشان ہو، عاملہ کے پاس جا کو پوچھو نہ کو، عاملہ سے بڑا جھوٹا مکار کون ہو سکتا ہے؟ سچے عاملہ بہت کم ہوں گے، کون تمہیں عاملہ رہے تو گرم ہونے کو، میرے اوپر کبھی کرو کو رہے بابا۔ تمہیں کیوں پریشان ہے؟ اس محمد کے غلام کو پوچھو جس کے پاس اپنے اساتذہ والدین کی دعائیں ہیں۔ اتنا تو ضرور کہوں گا، ہمیں اپنے اعمال سے پریشان ہے، کسی کے جادو سے پریشان ہے۔ ہمیں اپنے اعمال سے پریشان ہے، کسی کی نظر سے پریشان نہیں۔ درود پڑھتے نہیں کبھی تم، فاتحہ پڑھتے نہیں کبھی تم، قرآن کے 2 رکوع پڑھتے نہیں کبھی تم، سورہ اخلاص تم کو یاد نہیں، سورہ کوثر تمہیں یاد نہیں، سجدے کی تسبیح نہیں معلوم، رکوع کی تسبیح نہیں معلوم، خائدہ اور خومہ کا ذکر تمہیں نہیں معلوم۔ جس نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا، اس نبی کا درود نماز میں کیسا ہوگا تمہیں نہیں معلوم، دعائیں قنوت نہیں معلوم۔ ماں مر جاتی ہے تو جنازے کی دعا نہیں، باپ مر جاتا ہے تو پڑھانا آتا نہیں۔ کیا چی حالت بیان کروں، کیا جی حالت بیان کروں۔ تمہیں آج غسل کرنا نہیں آتا، تمہیں آج وضو کرنا نہیں آتا، تمہاری اپنی زندگی کے پرسنل مسائل سے تم ناواقف ہو۔ غرض میں پہلے ایک مسجد میں تھا، اب ایک مسجد کو گیا، الحمدللہ استقامت سے ہوں، دعا کرو۔ ایسا چلتے رہتا ہمارے ساتھ، سمجھ نہیں پاتے۔ کون حق بولتا کہ اسے اٹھاؤ، کون صاف بولتا کہ اسے اٹھاؤ۔ میرا نبی ہی بشارتیں نہیں دیا،
پیشین گوئی نہیں دیا. میرے نبی کے ساتھ نبی کے غلام صحابہ نے بھی پیشین گوئی دی ہے. حضرت عمر نے فرمایا علماء کہتے ہیں تو سن لو ورنہ تم کو دشمنوں کے کوڑے سننے پر مجبور کریں گے. آج آیا نہیں آیا وقت؟ آیا نہیں آیا؟ ہم تو تمہارے ہیں نوجوانوں، بس تم کو ہمارے ہونے کی ضرورت ہے. ہم تو تمہارے ہیں، تم کو ہمارے ہونے کی ضرورت ہے. سب کو چھوڑو، اللہ رسول کے ہو جاؤ، مسجد مدرسوں کے ہو جاؤ، علماء و اولیاء کے ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں. جب میں ایک مسجد میں تھا 2-3 سال ہو گئے، اس مسجد میں میں خدمت کرتے کرتے پورے بنگلور کے اندر ہلکی ہلکی شہرت ہوئی. والد صاحب کی نسبت سے رے زکریا صاحب کا بیٹا کہتے با دیکھنے میں عدت ہے با، بہت بول رہا ہے با. وہ کیا ہے معلوم ہو، ہمیں نیا نیا بیان کرنے کے واسطے اترے تو ہم ادھر ادھر دیکھ کو بیان کرنا سو، بڑے بڑے بیان کرنے والوں کی لسٹ میں ہمیں پیدا ہوئے سو. سمجھ میں یہ بات ہے. اب تیردل کو آنا تو بنگلور کو نکل کو تیردل کو آئے، پونا رستہ لے لگا کو گاڑی چھوڑ کر کو ڈرائیور سو جا کو کلینر کو دے کو تو چلا کر تو انہیں ہلو چلاتا نہیں، اتنے دور سے جو اسپیڈ گاڑی آئی وہ اسپیڈ سے لے لگا کو پہنچا تھا. ایسا ہمارے بابا بھی مقرر ادھر ادھر دیکھے نہیں بولنا شروع کر دے، ہمیں بھی وہ بولے حق بولنا، ہمیں بھی وہ شروع کر دے. لیکن تھا دبلا پتلا، بہت مشہور ہوگا. اب بھی دبلا پتلا تو اتنا موٹا نہیں ہے، لیکن بولنا شروع کیا تو لوگ الحمدللہ چاہنے لگے، سب کچھ آنے لگے. اللہ کا کرم احسان میں ایک جمعہ میں صرف غسل کے عنوان پر بیان کیا. 5-10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. 2 گھنٹے قریب ہو رہے ہیں حضرت. خدا کتنی برکت دیا ہے. دیکھو ابھی تقریر شروع کرے نہیں 2 گھنٹے ہو گئے. یہ جمعہ میں صرف غسل کے عنوان پر بات کیا. فرائض کیا، سنتیں کیا، مستحبات کیا، فلاں کیا فلاں کیا، کب غسل واجب ہوتا، کن کن اوقات میں غسل کرنا. پورا جمعہ 1 گھنٹے کا بیان کر کو اتریا. نماز کے بعد مجلس ہوتی ہے ہماری، ایک اسی وقت سے ہوتی تھی سوال جواب کے سبب میں. ایک بوڑھے میاں 80 سال کے تقریباً اس سے اوپر مجھے دودھ لے لگا کر دیتے وہ جمعہ اور ایک باپ دادا کی طرح برابر سامنے بیٹھ کو ٹھنڈا کر کو پلا کے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینا بولے تو کبھی بھی کسی بھی ہدایت دے دیتے ہیں. سمجھ میں آئی باتیں. ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا ماضی، ان کی جوانی سب عجیب و غریب گزری کتے ہمیں تو دیکھے نہیں. اس جمعہ بھی انہوں دودھ لے لگا کو دیکھ کر میں ایک چیز پوچھتا ہوں، مولوی صاحب دیتے ہیں کیا؟ مجھے پوچھے. میں بولا بولو حاجی صاحب. میرے پاس وہ چیز رہی اور میں دینے کے لائق رہوں تو میں دے دوں. میرے پاس وہ چیز رہی، دینے کے لائق رہی تو میں کیا کرتا ہوں، وہ چیز دے دو. نہیں ہے حضرت تمہارے پاس، انہوں بڑے تھے مجھے حضرت بولتے تھے، دے تو. اچھا پوچھو تو پہلے کیا بول کر، کیا بھی نہیں. تمہیں وضو کرتے وقت پاوا دھوتے نہیں، وہ پاوا کا پانی پکڑ کو مجھے دینا. سچ میں بہت شرمندہ ہوا، لرزہ طاری ہو گیا. کہ پوچھا کئی کو حصہ، میں وہ پینا. اچھا مذاق کرو لوگو، میں تمہارا بچہ ہاتھ کے دھوئے سب پانی دینے نہیں ہوتا، پاوا دھوئے سب پانی تمہیں پوچھ رہی نا، یہ بھی کوئی چیز دینے کی کیا؟ نہیں مولوی صاحب،
تمہیں میرے استاد ہوگے, میں تمہارا شاگرد ہوگا. عمر اپنی جگہ پر. اس وقت میری عمر 80/2 یا 80/3 سال ہے. آج جو غسل کی بات کرے نہیں, آج ہی معلوم ہوا سو ایک مسلمان غسل کرنا کا تو کیسا. جبکہ میں نانا بن گا, دادا بن گا, بچے جنیا سب کچھ ہوئے, میں صرف بسم اللہ بول کو نہانے کا نام غسل سمجھیا. یہ غرارہ کرنا, ناک میں اندر تک پانی ڈالنا, یہ حالت میں غسل کرنا, یہ سب مجھے معلوم نہیں تھا حضرت. ایسے ہے دنیا میں لوگ جن کو غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم, وضو کا طریقہ نہیں معلوم. گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے. نوجوانوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اٹھاؤ ان قرآن کو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, پڑھنا بھی نہیں آتا تو کم سے کم اٹھاؤ, آج ہی جا کر اٹھاؤ. شاید دعوت کا بھی انتظام ہے کہ اسے سکون سے بیٹھے ہی سو. میں بھی ایک دیوانہ وغیرہ بیان سکون سے سننے کو ہی سمجھ کو ہوں گئی. حضرت بول رہی, صحیح بول رہی, بیان ہی سکون سے سن رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. جب دعا ہوگی, نماز ہوگی, سنت و نوافل سے فارغ ہوں گے, کھانے سے فارغ ہو کر گھر کو جانے کے بعد خدا را آج ہی سے عمل شروع کرو. پڑھنے والے, نہیں پڑھنے والے, جن کو پڑھنا آتا نہیں آتا, دونوں وضو کر کے قرآن اٹھا کر بیٹھ کر کھول کر دیکھو. میرے پاس وقت نہیں, بہت دور کا سفر کرنا ہے, پھر قریب میں ان علاقوں میں آنے کا مجھے موقع ہے. اللہ موقع دے رہے, بات یاد رہے گی تو عرض کروں گا. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جسے یاد کرنے والا, پڑھنے والا ہی اللہ کی نعمت سے آراستہ نہیں ہوتا. خالی اسے دیکھ لیے تو بھی اللہ مغفرت کے فیصلے کرے گا. اٹھائیں گے قرآن روزانہ 10 منٹ قرآن اٹھاؤ. میری طرف سے ایک گزارش آپ سے, میں اتنا بڑا نہیں کہ آپ کو کوئی بڑا وظیفہ نہیں, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو. سب سے ہاتھ اٹھاؤ, کون کون کل صبح سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سب نوجوانوں جو سامنے بیٹھے ہیں, مجھے تو نہ بول رہا ہوں, سب کو بول رہا ہوں, پڑھو گا, نماز پڑھو, اللہ کے واسطے پڑھو. حالات بہت خراب ہے, میں بول نہیں سکتے, پھر بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس ان کی طاقتیں, ان کی کرسیاں, ان کی حکومتیں, پارلیمنٹ, اسمبلیاں ان کے پاس ہیں. ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے, لیکن اس وقت ہمارا اللہ ہمارے سے ناراض ہے. ہمارا اللہ ناراض ہے. کیوں ناراض نہیں ہوگا؟ انہیں دیتا ہمیں کھاتے, انہیں دیتا ہمیں پیتے, انہیں دیا ہمیں پہن رہے, سایہ دیا, سب کچھ دیا. چند سجدے اس کے سامنے نہیں کریں گے تو کیا اسے غصہ نہیں آئے گا؟ نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ نکالنا, سو اتنا دوسرا کیا ملے. 5 وقت کی نماز پڑھو. حالات بہت خراب ہے. 1 گھنٹے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں. اور اس وقت علماء تمہاری جتنی فکر کر رہے ہیں, تمہارے ماں باپ بھی اتنی فکر تمہاری نہیں کر رہے ہیں. اور جو محسوس علماء کر رہے ہیں وہ احساس کسی کے پاس نہیں ہے. تمہیں دنیا کا کوئی لیڈر اور لیڈر بچا نہیں سکتا. علماء کرام تمہیں بچائیں گے. ہمیں ہمارے بچوں کی اتنی فکر نہیں جتنا کہ ملک و ملت کی فکر ہے. میں ابھی قریب میں بھی کہا تھا ایک جگہ پر مولانا, اور اب بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اب تو یہ ڈر بھی ہو رہا ہے کہ کہیں آج کل موت نہ آ جائے, جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے, ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں ہمارے پاس, ہم نے الحمدللہ حج کیا ہے. خلوص سے ایک سستا تو شاید ہمارے اکاؤنٹ میں رہا ہوگا. ہم خدا کی رحمت سے اتنی مایوس نہیں ہوتے ہیں.
لیکن مرنے سے اس وقت ڈر اس لیے ہو رہا ہے آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے. ہمارے پیچھے جو دشمنوں کی سازشیں ہیں وہ سازشیں ہمیں معلوم ہے. کوئی دعا سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے تو کوئی زبان سے تمہاری حفاظت کی باتیں کر رہا ہے. اس حالت میں چھوڑ کر جاتے ہیں ڈر لگتا ہے. خدا را نماز پڑھو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نماز پڑھو, گناہوں سے توبہ کرو. صبح شام 100 مرتبہ درود پڑھو. صبح کو 100 مرتبہ, شام کو 100 مرتبہ. صبح کو 100 مرتبہ استغفار, شام کو 100 مرتبہ استغفار. 10 منٹ قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ. آقا نے فرمایا قرآن کا پڑھنا اللہ سے بات کرنے کے برابر ہے. قرآن کا پڑھنا اللہ سے بات کرنے کے برابر ہے. قرآن کے بعد کی دعا رد کرتے ہوئے, ریجیکٹ کرتے ہوئے خدا کو شرم آتی ہے. اللہ کا عیسیٰ آیا کہ پڑھا ایک وقت میں 2 دعا, 3 دعا. اللہ ہمارے ماں باپ کو اچھا رکھ, بھائی بہنوں کو اچھا رکھ, مجھے بھی اچھا رکھ, پوری امت کو اچھا رکھ. اور ایک مرتبہ قرآن کھول کو بیٹھے کی نماز پڑھے کی 2-3 دعا. اللہ پورے مسلمانوں کے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. میں نے امام غزالی کی کتاب میں پڑھا مشہور ولی کی دعا اتنا جلدی خدا قبول نہیں کرتے. چھپے ہوئے کوئی بندہ جسے کوئی جانتا تک نہیں ہے, وہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے, ویسے بندے کی دعا خدا قبول کر کے پورے فرشتوں میں فخر فرماتے. یہ سوچنا نہیں میں دعا کریا تو اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا کہ نہیں سوچنا, سب کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہو. پھر اس کے بعد جب عمل کر لیے بے فکر ہو جاؤ, اس لیے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. عمل نہیں کریں گے تو سمجھ جانا انہیں مار رہا ہے نہیں, اس کا مار خود اللہ کا عذاب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے ہاتھ کو؟ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے بیٹا, 100 مرتبہ استغفار, استغفر اللہ ربی, اتنا پڑھو بس. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. روزانہ ہمارے اپنے طرف سے 1 روپیہ, بیوی ہے تو بیوی کی طرف سے 1 روپیہ, 2 بچے رہے تو 2 بچوں کی طرف سے 1 روپیہ. کتنے روپے؟ 4 روپے. ابا رہے تو ابا کی طرف سے 1 روپیہ, امی رہی تو امی کی طرف سے 1 روپیہ. کتنے ہوئے؟ 6 روپے. روزانہ صبح اٹھتے ہی کسی غریب کو دے ڈالو. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ سننا انشاءاللہ, یہ اسلام اور مسلمان و قرآن کے جو دشمن ہیں نا, انہوں سوچیں گے کیا کرتے بھی ان کے سامنے جان غلطی نہیں نا, آخر کیا پاور ہے ان کے پاس. وہ پاور ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا, ہم کو سمجھ میں آئے گا. عمل ہم کریں گے, خدا فرشتوں کو اتار کر حفاظت کریں گے انشاءاللہ. وہ اشعار سن لے, پورے اشعار نہیں پڑھوں گا, مختصر اشعار. سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے, بے شک بولو, تمہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بولو, وہاں سے بات چلے گی. بے شک بولو. سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے, خوف رب کا نہیں پھر یاروں سے دہشت کیوں ہے. اللہ کا ڈر نہیں, ہمیں دنیا سے کیا ڈر؟ اللہ سے ہمیں ڈرے تو زمانہ ہم سے ڈرے. سہمی سہمی سی میری قوم کی حالت کیوں ہے, خوف رب کا نہیں پھر یاروں سے دہشت کیوں ہے. ہم نے سوچا نہیں
انجام کبھی اپنا ہم نے سوچا نہیں، انجام کبھی اپنا کاش ہم سوچتے غیروں کی قیادت کیوں ہے۔ سمجھ میں آیا شعر؟ ہمیں سوچے نہیں، یہ حالت بھی ہم نہ آتی بول کر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دشمن ہمارے سروں پر رہ پڑے گا۔ ہم نے سوچا نہیں انجام کبھی اپنا کاش ہم سوچتے غیروں کی قیادت کیوں ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، بھول ماضی کو بنا اپنا ہنسی مستقبل، بھول ماضی کو بنا اپنا ہنسی مستقبل، میرے بھائی تیرے چہرے پہ ندامت کیوں ہے، میرے بھائی تیرے چہرے پہ ندامت کیوں ہے۔ اسی شعر کے لیے پورے شعر پڑھ رہا ہوں، آخری شعر سنیے۔ جس کے قرآن و احادیث ہو رہے پر افسوس، جس کے قرآن و احادیث ہو رہے بر افسوس، آج اس قوم کی قسمت میں ضلالت کیوں ہے، آج اس قوم کی قسمت میں ضلالت کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو، سنانے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو بے حد قبول فرمائے، آج کے جلسے کو قبول فرمائے، جس کا جو حصہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، یہ ساتھی ہمیں